السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد دانش علی ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں معاشرے کے بگاڑ کے اوپر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ بہت سے افراد سے بنتا ہے، تمام افراد ہی ٹھیک ہوں گے، تمام افراد ہی درست کام کریں گے تبھی یہ معاشرہ ٹھیک ہو پائے گا۔ فرد واحد سے یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ فرد واحد سے معاشرہ نہیں ہو سکتا، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ فرد واحد بھی معاشرے کو درست کر سکتا ہے، فرد واحد بھی معاشرے کے جو ناکامیاں ہیں وہ دور کر سکتا ہے، فرد واحد بھی معاشرے کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اب دینی اعتبار سے بات کر لیں فرد واحد کی، یا دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کئی ایسے فرد واحد کے نام ہیں اور بہترین انہوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا ہے، وہ فرد واحد ہی تھے۔ انہوں نے اپنے کام کو ایسا کیا کہ افراد ان کے ساتھ ملتے گئے اور ایک معاشرہ اچھا ہو گیا۔ تو ایک فرد واحد میں اور آپ بھی ہیں، کیا میرے اور آپ کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کی مثال ایک واقعے سے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کام کاج کر رہا ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنا کام میں مصروف ہوتا ہے تو قریب میں ہی اس کا بیٹا اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے کام میں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں والدین کو، تو وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا چھوٹا بیٹا۔ تو اب والد صاحب کیا کرتے ہیں، ان کے برابر میں ایک نقشہ پڑا ہوتا ہے، وہ نقشہ اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں، پھاڑ کر اس کے کئی ٹکڑے کر کے پھاڑ کر اس کو اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اس کو جاؤ دوسرے کمرے میں جاؤ اور اس کو درست کر کے آؤ، ٹھیک کر کے آؤ، اس کو بنا کر آؤ۔ تو جب وہ بیٹا جاتا ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ والد صاحب دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنی جلد، اتنی کم وقت میں یہ کام کر کے بھی آ گیا۔ تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں والد صاحب۔ اب والد صاحب اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، جب وہ نقشہ دکھاتا ہے ان کا بیٹا، وہ نقشہ بھی درست ہوتا ہے، مزید وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں، حیرانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اتنا ذہین کب سے ہو گیا ہے۔ جب وہ یہ نقشہ دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں بیٹا بتاؤ یہ نقشہ کیسے ٹھیک کیا؟ تو بیٹا مثال دیتا ہے، بیٹا بتاتے ہیں ابا جان اس نقشے کے پیچھے دیکھیں ایک تصویر ہے۔ وہ جب وہ والد صاحب اس نقشے کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک تصویر ہوتی ہے۔ اب بیٹا کہتے ہیں کہ ابا جان میں اس تصویر کو ٹھیک کرتا گیا ہوں، درست کرتا گیا ہوں، سر کی جگہ سر رکھا ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ رکھے، منہ کی جگہ منہ رکھا ہے، تو نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے میں اس کو جلد ٹھیک کرنے میں، درست کرنے میں، جوڑنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرد واحد بھی معاشرے کو درست کر سکتا ہے، کہ جیسے وہ تصویر تھی اس کو ہم فرد واحد لے لیں اور جو نقشہ تھا دنیا کا اس کو ہم معاشرہ لے لیتے ہیں۔ وہ تصویر فرد واحد میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر فرد واحد ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی، ٹھیک کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، نہ کہ سامنے والے کی گربان میں جھانکنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ہمارے چینل پہ آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اگر آپ ہمیں فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ ہمیں آپ فالو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔